بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس صورت کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تبت، لفظ تبت تا ساکن ہے تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ یدا، یہاں پر مد ہے اور یہاں پر یہ مد منفصل ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ جب مد ایک الگ کلمہ میں ہو اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، جیسے کہ یہاں پر یدا پر مد الگ کلمہ ہے اور اس کے بعد ابی میں جو حمزہ ہے یہ دوسرا کلمہ ہے، تو یہ مد منفصل کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ منفصل کے معنی ہی ہوتے ہیں الگ الگ ہونا، جدا جدا ہونا، تو مد منفصل کی یہ پہچان ہے۔ اسی طریقے سے مد متصل کی پہچان یہ ہے کہ جب مد اور حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے دونوں کے کھینچنے میں فرق ہوتا ہے۔ مد متصل کو 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، جبکہ مد منفصل کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ تبت یدا ابی، اس کو اسی طریقے سے اتنا کھینچیں گے، جس کی پریکٹس یہ ہے کہ آپ جتنا انگلی کھینچنا ہے، جتنا حرف کھینچنا ہے، اس کو اس طریقے سے انگلی بنا لیں اور اتنا انگلی کھینچیں۔ مان لیجیے 3 انگلی کھینچنا ہے، 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، تو 3 الف کے برابر اس کو آپ کھینچیں، ایک ایک انگلی کھولتے جائیں، 3 الف کے برابر ہو جائے گا۔ تو تبت یدا ہو گیا 3 الف کے برابر۔ اس طریقے سے جو ہے اس کی مشاقی کرنی چاہیے۔ ابھی لہبیوں، لہب پر غلطی ہوتی ہے کہ یہاں پر لام پر بھی زبر ہے اور ہا پر بھی زبر ہے، تو اس کو دونوں کو زبر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بیوں یعنی با کے تنوین کو واو میں ملانا ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ لہبیوں، ناک میں آواز لے جائیں گے۔ وتب، یہاں پر ایک چیز اور دھیان دینی ہے کہ یہاں پر جب وقف کر رہے ہیں تو 2 چیز آخر میں ہے، ایک تو با جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، جو کہ یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، یعنی پلٹ کر کے آواز واپس آئے گی، اور دوسرے کی با پر تشدید بھی ہے، تو اس کو جو ہے اسی طریقے پر جو ہے زور سے جو ہے اس پر رکا جائے گا۔ وتب، اس طریقے سے۔ ما اغنا، یہاں پر بھی مد ہے اور یہاں پر بھی مد منفصل ہے، کیونکہ ما میں مد ہے، الگ کلمہ ہے، اور اغنا میں جو حمزہ یہ الگ کلمہ ہے جو کہ مد منفصل کی پہچان ہے، تو اس کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اغنا میں نون پر کھڑا زبر ہے، تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ما اغنا عنہ، یہاں پر عام طور سے بہت سارے لوگ اس کو جلدی سے پڑھ دیتے ہیں اور نون کو نہیں کھینچتے ہیں 1 الف کے برابر، جو کہ غلط ہے، تو اس کو ما اغنا اس طریقے سے کھینچنا ہے۔ عنہ میں نون ساکن ہے، تو اس کو عنہ ساکن پورا پڑھنا ہے، یہاں پر اس طریقے سے بھی غلطی ہوتی ہے، عنہ پڑھ دیتے، عنہ پڑھیں گے تو وہ نون پہ زبر ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ مالوہ، یہاں پر بھی عام طور سے غلطی کر دی جاتی ہے کہ لام پر جو پیش ہے اس کو زبر پڑھ دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، تو اس کو مالوہ پڑھنا ہے۔ وما کسب، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ با حرف قلقلہ میں سے ہے، بس یہ ہے کہ یہاں پر تب کی طرح اتنا زور سے نہیں ادا کیا جائے گا، کیونکہ وہاں تشدید تھا، یہاں تشدید نہیں ہے، تو وما کسب۔ سیصلا، اس لفظ پر بھی خاص دھیان دینا ہے کہ اس میں سین ہے اور صاد ہے، تو پہلے سین باریک پڑھا جائے گا اور صاد موٹا پڑھا جائے گا، اور لام کو جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ صرف لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، باقی ہر جگہ کا لام جو ہے باریک پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر کھڑا زبر بھی ہے، تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے 1 الف کے برابر۔ سیصلا نارا ذات، یہاں پر را پر 2 زبر ہے یعنی تنوین ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا، جس کو اخفا بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا، کیونکہ نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ اب یہاں تنوین کے بعد اگلا حرف ذال ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہاں غنہ ہوگا،
اور غنّے کی صورت میں ناک میں آواز لے جائیں گے ناراں ذاتا، اس طریقے سے، اور غنّے کی مقدار ہے 1 الف سے 2 الف کے برابر ناک میں آواز رکھیں گے۔ لہب، یہاں پر بھی غنّہ کر کے جو ہے یہاں پر بھی جو ہے قلقلہ کر کے یہاں پر ٹھہریں گے۔ ناراں ذات لہب وامرأتہ، یہاں پر بھی خاص دھیان دینا ہے کہ واو کو میم میں ملانا ہے اور میم ساکن ہے، وامرأتہ نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر وہ غلط ہو جائے گا، واو کو سیدھے میم میں ملائیں گے اور میم کو ساکن پڑھیں گے، وامرأتہ یہ بھی غلط ہے، وامرأتہ، اور را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، اور حمزہ اس کے بعد ہے، اس کے بعد اسی کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے وامرأتہ، صاف صاف وامرأتہ۔ یہاں پر بھی بعض لوگ غلطی کر دیتے ہیں، تا پر جو پیش اس کو زبر پڑھ دیتے ہیں، وامرأتہ پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، تو اس کو وامرأتہ پڑھنا ہے۔ وامرأتہ حمالۃ یہاں پر میم مشددہ ہے یعنی تشدید ہے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، اور میم کے بعد الف ہے تو اس کو ہلکا سا 1 الف کے برابر کھینچیں گے، حمالۃ۔ اور لتل میں جو تے ہے یہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ تے باریک پڑھا جاتا ہے، اور حطب میں جو تو ہے موٹا پڑھا جائے گا، اور ہا کو حلق سے ادا کیا جائے گا، یہ بڑا ہا ہے، اور یہاں پر بھی رکیں گے تو قلقلہ کے ساتھ رکیں گے، حطب۔ تو وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا، یہاں پر بھی فا کے بعد یا ہے اور جیم کے بعد یا ہے، تو یہاں 1 الف کے برابر کھینچیں گے، فی جیدہا حبل من مسد۔ حبل پر بھی خاص دھیان دینا ہے کہ یہاں پر با ساکن ہے، بعض لوگ اس کو حبلم پڑھ دیتے ہیں، حبلم پڑھیں گے تو یہاں پر غلط ہو جائے گا، حبلم، یہاں پر با ساکن ہے لیکن قلقلہ کے ساتھ، حبلم، یعنی زور سے پڑھیں تاکہ آواز باقی پلٹ کر کے آئے، حبلم۔ لم پر بھی جو ہے گنہ ہوگا کیونکہ یہ جو تنوین ہے پیش والی، یہ دو پیش یہ میم پر جا کر کے ملے گی، اور یہاں پر کیا نام ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، حبلم، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، اور پھر میم پھر یہ میم اگلے میم مسد والے میم میں جا کر کے مل جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد کوئی حرف مشدد ہو تو پہلا والا حرف جا کر کے اگلے والے مشدد حرف میں مل جاتا ہے، تو یہاں پر میم مسد، تو یہاں پر گویا کہ لگاتار 2 گنہ، حبلم میم، لم پر بھی گنہ ہے اور میم پر بھی گنہ ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر نون کو نہیں پڑھا جائے گا، نون کو یہاں پر ادا نہیں کیا جائے گا، تو حبلم میم مسد، اور یہاں پر بھی جب رکیں گے تو دال جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کے ساتھ رکیں گے۔